معروف تابعی ہیں امام تقی ابن مخلد رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کے درس میں شریک ہوئے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کس لیے آئے؟ کہنے لگا کہ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا آپ کو بازار میں کوئی کام نہیں تھا؟ کہنے لگا مجھے کوئی کام نہیں تھا، مجھے آپ کے درس میں آنا تھا۔ امام صاحب پوچھنے لگے شاید آپ کسی کے گھر میں مہمان آئے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں کسی کے گھر مہمان نہیں آیا، میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے اگر کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے اور واقعتاً تو میرے پاس پڑھنے آیا ہے، پھر یاد رکھ لے طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، رب کائنات خزانہ غیب سے اس کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، آج تک دنیا کی کوئی طاقت ان کو پیسہ نہیں دیتی، دنیا کا کوئی ادارہ ان کو گرانٹی نہیں دیتا، دنیا کے کوئی جگہ سے ان کو پیسہ وصول نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اس مولوی کو چندہ دیتے ہیں، میرے اور آپ کے چندے کا معیار کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے وقت آپ اور میں 10 روپے مولوی کو دیتے ہیں، جاؤ مولوی صاحب اس 10 روپے میں آپ نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس 10 روپے میں آپ نے مسجد کا بل بھی ادا کرنا ہے، آپ نے بچوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اگر سال کے بعد یہ مولوی میرے اور تیرے دروازے پہ آ کے اگر یہ کہہ دے ہمارے ادارے میں مسافر بچے ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں دینے کی گنجائش نہیں، ہمارے تو گندم بڑی کم ہوئی ہے، ہم دے نہیں سکتے، اگر دینے پہ آئے تو اس مولوی کو 20 کلو دانے دیتے ہیں اور سارے سال کے اندر مولوی کو کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب تجھے دانے دیے تھے کہاں لگائے، تجھے 10 روپے دیے تھے کہاں لگائے، دیتے کم ہیں، حساب زیادہ مانگتے ہیں۔ آج گلی محلوں میں چوک چراہوں پہ بیٹھ کے لوگ تبصرے کرتے ہیں لوگوں مولوی بڑا غریب تھا، چند دن کے اندر دیکھا اتنی بڑی عمارت بن گئی، اتنی بڑی مسجد بن گئی، اتنی بڑی گاڑی لے لی، سفید کپڑے پہنتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے دوستو میں اور آپ یہ تو سوچتے ہیں مولوی کے پاس دولت کہاں سے آئی، مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ بھی محاسبہ کیا میں اور آپ اس مولوی کی خدمت کیا کرتے ہیں؟ جبکہ اگر مولوی کی خدمت پہ نظر دوڑائیں تو خدا کی قسم 1400 سالہ اس مولوی کی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی بھی اس قوم پہ مشکل وقت آیا مولوی میدان میں آتا ہے۔ اگر آپ کے اس ملک کے پاکستان کی آزادی کی بات کی جائے، خدا کی قسم آپ کے اس ملک کو آزاد کروانے والا مولوی تھا، آپ کے اس ملک کے اندر شریعت کا قانون نافذ کرنے والا مولوی تھا، آپ کے آئین کو اسلامی آئین بنانے والا مولوی تھا۔ اگر جب کبھی اس ملک کے اندر ختم نبوت کی بات آئی مولوی نے جان دی ہے، عصمت صحابہ کی بات آئی مولوی نے جان دی ہے، مدرسے کی بات آئی مولوی نے جان دی ہے، آپ کی خانقاہ کی بات آئی مولوی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ خدا کی قسم میں تو کہا کرتا ہوں حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا ہم لوگ مولویوں کو چندہ دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی مولوی کرتے کہاں ہیں؟ حضرت تھانوی کہنے لگے ارے اللہ کے بندو مولوی عقل میں تم سے زیادہ ہے، مولوی سمجھ میں تم سے زیادہ ہے، اگر مولوی مدرسے کی تدریس چھوڑ کے مسجد کی امامت چھوڑ کے کاروبار کر لے خدا کی قسم دنیا داروں سے اچھا کاروبار کر لے گا، لیکن یاد رکھو کہنے لگے اگر مولوی دین کا کام چھوڑ دے تمہارے طرح کاروبار کرنے لگ جائے پھر 50 سال کے بعد تمہاری اولاد میں کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو آج اگر میرا اور تیرا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی قسم اس مولوی کی برکت سے پڑھتا ہے، اگر